الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال علي رضي الله تعالى عنه: لو أراد الله أن يعذب أمة محمد ما أعطاه رمضان. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر بہت سارے احسان ہیں. احسان بھی اتنے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. لا تعداد بے شمار اس مالک الملک کے ہمارے اوپر احسان ہیں. ان احسانوں میں سے ایک انتہائی بڑا اور اہم احسان یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جتنا اس کا شکر کریں کم ہے. رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. قرآن کریم بھی اس رمضان المبارک کے مہینے کی تعریف کرتا ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں میں بھی رمضان المبارک کی فضیلت واضح ہوتی ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی اہم ترین مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تمام تر سعادتیں جو اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر رکھی ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون،
تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور ایک فرمان میں نے پڑھا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو اراد اللہ ان يعذب امت محمد ما آتاہ رمضان، اگر اللہ رب العزت اس امت کو عذاب دینا چاہتا تو رمضان کا مہینہ عطا ہی نہ کرتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ملنا اس امت کی معافی کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اس امت کو معاف کرنا چاہ رہے ہیں، تبھی اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا اے مومنو، اللہ رب العزت کا خطاب کبھی یا ایھا الناس کے نام سے ہوتا ہے اے دنیا کے لوگوں، کبھی قل یا ایھا الکافرون اے کافرو، کبھی اللہ رب العزت عام انسانوں کو مخاطب ہوتے ہیں، کبھی کافروں کو مخاطب ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کا خطاب مومن بندوں سے، وہ مالک الملک آپ سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مالک الملک آپ سے مخاطب ہے، مومنوں سے مخاطب ہے، عام انسانوں سے نہیں، کافروں سے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو کتب علیکم الصیام، مومنو تمہارے اوپر روزے میں نے فرض کر رکھے ہیں، الہ العالمین، یہ صرف ہمارے لیے، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلہم، صرف تمہارے لیے نہیں، پہلے بھی امتوں کے اوپر میں نے فرض کیے تھے۔ الہ العالمین، تو مالک ہے، ہم مملوک، تو خالق ہم مخلوق، تو جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، اپنی حکمتیں خود ہی جانتا ہے۔ اور الہ العالمین اگر حکمتوں کی ہمیں کچھ معلومات ہو جائے گی تو بات کے اندر لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ الہ العالمین روزے رکھنے کا جو آپ نے ہمیں حکم عطا فرمایا، اس کے اندر آپ مرضی کے مختار ہیں، جیسے چاہیں 30 روزے رکھے ہیں۔ الہ العالمین ساری زندگی رکھ لیتا ہمارے اوپر روزے فرض، تو بھی مرضی کا مالک تھا، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں میرے مومن بندو، میں تمہیں ان 30 روزوں کے اندر راز اور حکمت بھی بتائے دیتا ہوں، اس میں تمہارا فائدہ کیا ہے۔ الہ العالمین کیا فرمایا لعلکم تتقون، اے دو فرمایا روزہ رکھو گے تو تقویٰ تمہارے اندر آئے گی۔ روزے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے، تقویٰ ہو، اللہ فرماتے ہیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے میں نے روزہ تمہارے اوپر فرض کیا۔ تقویٰ کیا چیز ہے سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بندہ بڑا متقی ہے، اس کی معنی کیا ہوتی ہے؟ متقی کی معنی نیک، بڑا شریف بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، ماشاءاللہ اس کو پگڑی باندھی ہوئی ہے، بڑا جبہ پہنا ہوا ہے، تسبیح کے ہاتھ کے اندر ہے، سارا دن بیٹھا اللہ اللہ کرتا ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، مسجد میں سارا دن بیٹھا رہتا ہے، یہ متقی ہے۔ ایسے بولو، متقی وہی ہوتا ہے نا، ہم تو اسی کو متقی سمجھتے ہیں جو تلاوت زیادہ کرے، نماز زیادہ پڑھے، ذکر اذکار کرے، پگڑی ہو، جبہ ہو، ہم کہتے ہیں بڑا متقی ہے۔ پر شریعت کی اصطلاح میں متقی اس کو نہیں کہتے جو زیادہ عبادت کرے، متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچ جائے، گناہ سے بچنے والا متقی ہے۔
متقی کی معنی ہی ہے ڈرنا اور بچنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ میں نے اس لیے دیا تمہیں تاکہ تمہارے اندر میرا خوف پیدا ہو اور گناہوں سے بچنے کا مادہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ روزے کا اصل مقصد یہی ہے۔ اب دیکھیں روزہ ہم رکھتے ہیں، روزے کے اندر جائز چیز پانی پینا جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، روٹی جائز بھی ہے، حلال بھی ہے۔ ابھی آپ کو کوئی آدمی روٹی پیش کرے، کھانا پیش کرے، پانی پیش کرے، شربت پیو گے؟ ہاں جی، کیا حرام ہے روٹی؟ پانی حرام ہے تو حلال، پھر کیوں نہیں پی رہے؟ اس لیے کہ اس مالک کا حکم ہے، ایسے نا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ میں نے اس لیے تمہیں دیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی ٹریننگ پیدا ہو جائے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں یہ جو تم روزہ رکھتے ہو اس میں حلال اور جائز چیز کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ناجائز چیزوں کو چھوڑنے کی ٹریننگ تمہارے اندر آ جائے کہ یہ عارضی طور پر جائز چیز کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اسی طریقے سے زندگی بھر ناجائز کاموں سے رکنا سیکھ لو۔ یہ روزہ یہی چیز سکھلاتا ہے کہ دیکھو ایک دن کے اندر جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہم رکے رہے، اسی طریقے سے زندگی بھر اس مالک الملک نے جن چیزوں کو حرام کہا ہوا ہے ان سے ہمیشہ کے لیے رک جانا، یہی پیدا ہو جائے انسان کے اندر بات، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ یہی مقصد ہے روزے کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اپنے اندر تقویٰ آ جائے، گناہوں سے بچنا آ جائے، مالک الملک کی نافرمانیوں سے بندہ بچ جائے۔ ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ سے بچنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نا تو ہم نیکیاں کرتے ہیں، خوب نیکیاں کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جتنی مسجد بھرتی ہے نماز پہ اتنی اور دنوں میں نہیں بھرتی۔ لوگ کثرت کے ساتھ آتے ہیں، الحمدللہ تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، مگر روزے کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ نیکیاں زیادہ کرو۔ روزے کا مقصد ہے گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ اپنے اندر لے آؤ، پیدا کرو، گناہوں سے بچنا سیکھو۔ ہم گناہ سے تو بچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نیکیاں کرتے جا رہے ہیں۔ نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا، ان کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں۔ ٹینکی ہے، ٹینکی پانی کی۔ اب اس ٹینکی کے اندر ہم نے نیچے سے موٹر چلا کر اس کو کنیکشن دے دیا، اب موٹر چلنا شروع ہو گئی، ٹینکی بھرتی جا رہی ہے۔ یہ ٹینکی جو بھری جا رہی ہے پانی سے، یوں سمجھو یہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور وہ ہمارے اعمال جمع ہو رہے ہیں۔ جب یہ ٹینکی مکمل طور پر بند ہو تو دیری نہیں لگے گی، جلدی جلدی میں ٹینکی بھر جائے گی۔ اگر ٹینکی کے اندر سوراخ ہو، اب یہاں سے آپ پانی ڈالتے جا رہے ہیں، دوسری سائڈ سے نل کی کھلی ہوئی ہے، یہ ٹینکی بھرے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا منہ کھلا ہوا ہے، پہلے منہ بند کرنا پڑے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ہماری یہ تراویح، ہمارے روزے، ہمارے ذکر اذکار، ہماری تلاوت، ہمارا مسجد میں آنا بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، یہ سارے ہمارے کام تب آئیں گے جب ہم گناہوں کے سوراخ بند رکھیں گے۔ گناہوں کے سوراخ کھلے ہوئے ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہے کہ وہاں سے بال کھلا ہوا ہے، نیچے پانی جا رہا ہے، یہاں سے بڑھتے جا رہے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ تم مطمئن ہوئے بیٹھے ہو کہ ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، کل سے میں نے موٹر چلائی ہے، مسلسل چل رہی ہے، ابھی تو ٹینکی بھر گئی ہوگی۔
کیا ٹینکی بھرے گی؟ وہاں سے تو بال ہی کھلا ہوا ہے، وہ تو ڈائریکٹ پانی باہر ہی جا رہا ہے، جتنا آ رہا ہے اتنا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پہ نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، ذکر اذکار کریں، باہر نکلتے ہی یار وہ جو بندہ ہے نا بڑا کمینہ انسان، نکلتے ہی ہم یہی زبان پہ جملے نکالنا شروع کر دیں، یار ہاں یار صحیح کہتے، یہ اس نے میرے کو بھی دھوکہ دیا تھا، یہ تو ہے ہی ایسا۔ پوری محنت، پوری عبادت، ریاضت، تلاوت کر کے باہر نکلے، دروازے پہ ہی سراغ کر کے، برائی کر کے، غیبت کر کے، ساری نیکیاں یہیں گرا کر ہم خالی ہاتھ میں واپس چلے جاتے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ اپنے اندر پیدا کرو، گناہوں سے بچنا سیکھ لو، گناہوں سے بچنا تمہیں آ گیا تو سمجھو روزے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ ابھی آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کسی ٹینکی کے نیچے لوٹا پڑا ہوتا ہے، لوٹا، اب ٹینکی کوئی لیک ہوتی ہے، اس میں سے ٹپکا ٹپکا گر رہا ہوتا ہے، گرتے گرتے گرتے، حالانکہ ہم نے وہ پانی لوٹا بھرنے کے لیے نہیں رکھا ہوتا، مگر لوٹا اس کے نیچے ہوتا ہے، قطرہ 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 کرتا قطرہ گرتے گرتے وہ لوٹا بھر جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نہیں؟ پر لوٹا وہ بھرے گا جو صحیح سالم ہو، کہیں سے ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم نیکیاں کرتے ہیں نا، تھوڑی تھوڑی نیکی پر آئے نام نیکی، شرط یہ ہے کہ گناہوں والا کوئی سراغ نہ ہو۔ کبھی نہ کبھی لوٹا بھر جاتا ہے، کبھی نہ کبھی ہماری نیکیوں کے دفتر فل ہو جائیں۔ شرط یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں۔ یاد رکھیں گناہ کرنا نیکیوں کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے ٹینکی کا سوراخ نکالنے سے پانی چلا جاتا ہے۔ تو اصل چیز ہے گناہوں سے بچنا، اسی کا نام ہے تقوی، لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ اس لیے رکھا تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، گناہوں سے بچنا آ جائے۔ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ یہ جو تقوی میں نے بتایا، تقوی اسی چیز کا نام کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، اور جو انسان گناہوں سے بچ گیا، تقوی اس کے اندر آ گئی، تو اس تقوی کے بڑے انعام ہیں، بڑے انعام۔ اللہ نے پورے قرآن میں کھول کر دیکھیں، جگہ جگہ پر متقی لوگوں کے لیے انعاموں کی بارش برسانا شروع کر دی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے ولیوں کو نہ دنیا کے اندر تکلیف دیتا ہوں، نہ آخرت کے اندر تکلیف دیتا ہوں۔ الہ العالمین، آپ کے ولیوں کا یہ بہت بڑا اعزاز آپ نے انہیں عطا فرمایا، پر الہ العالمین آپ کے ولی ہیں کون سے؟ ہمیں تو ولیوں کی پہچان نہیں۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جو بھی بازار سے ننگا چل رہا ہو ہم اسے ولی سمجھ بیٹھتے ہیں، جو دل کی راز کوئی بات بتا دے ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ الہ العالمین ولی کون ہے؟ جس کو آپ نے یہ اعزاز بخشا کہ دنیا کے اندر بھی آپ انہیں سکون، اطمینان نصیب فرماتے ہیں، خوف اور غم اس اپنے ولی سے دور کر دیتے ہیں، قبر میں بھی آخرت میں بھی۔ الہ العالمین یہ تیرے ولی بندے ہیں کون سے؟ فرمایا ان اولیاء
المتقون۔ اللہ فرماتے ہیں متقی جو لوگ ہیں وہی میرے اولیاء ہیں۔ اولیاء کس کو بولتے ہیں؟ متقی کو بولتے ہیں۔ متقی کس کو بولتے ہیں؟ گناہ سے بچنے والے کو بولتے ہیں۔ لمبی لمبی نفلیں پڑھنے والا اولیاء نہیں، لمبی لمبی تسبیحات لے کر ذکر اذکار کرنے والا متقی نہیں کہتے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو زندگی بھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ جو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، نیکی تھوڑی تھوڑی بے خبری کے اندر بھی جمع اتنی ہو جائیں گی کہ تیرا نامہ اعمال خود بخود بھر جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھ۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ولی دنیا کے اندر بھی غمگین نہیں ہوں گے، قبر میں بھی غمگین نہیں ہوں گے، آخرت میں بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ میں اپنے ولیوں کو دنیا آخرت کی سکون بھری زندگی عطا کرتا ہوں۔ الہ العالمین تیرے ولی ہیں کون سے؟ فرمایا ان اولیاء الا المتقون، میرے ولی متقی ہے۔ ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت۔ نصیحت اور وصیت کے اندر آپ فرق سمجھتے ہوں گے، سمجھتے نہیں؟ بات ایک ہی ہوتی ہے۔ نصیحت بھی خیر خواہی کو کہتے ہیں، وصیت بھی خیر خواہی کو کہتے ہیں، سمجھانے کو کہتے ہیں، مگر وصیت کسی بھی موقع پر، نصیحت کسی بھی موقع پر کی جاتی ہے، وصیت اس سے زیادہ عام ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بھی نصیحت ہوتی ہے مگر آخری وقت کی نصیحت، جدا ہوتے وقت کی نصیحت، دنیا چھوڑتے وقت کی نصیحت، اسی کو کہتے ہیں وصیت۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہوتی نصیحت اور وصیت، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ وصیت اور نصیحت دونوں میں سے وصیت جو ہوتی ہے وہ اہم ترین ہوتی ہے کہ مرتے وقت اپنی زندگی کی آخری بھلائی کی بات کر کے انسان چاہتا ہے، اسی کو وصیت کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی اس کے اوپر موت آنی نہیں۔ اللہ رب العزت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ موت تو دور کی بات، اللہ فرماتے ہیں اونگ بھی مجھے نہیں آتی۔ وہ مالک الملک وصیت کر رہا ہے، کہہ دو نصیحت بھی صحیح تھی مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری اس نصیحت کو وصیت ہی سمجھ لو، میں وصیت کہہ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وصیت کی۔ نصیحت بھی کہہ سکتے ہیں مگر نصیحت سے وصیت کی اہمیت زیادہ ہے۔ فرمایا میں اللہ وصیت کر رہا ہوں تمہیں بھی، من قبلکم و ایاکم، تمہیں بھی، تم سے پہلے جو گزرے انہیں بھی میں یہ وصیت اللہ کر چکا ہوں۔ و ایاکم ان اتقوا اللہ، میں وصیت تمہیں یہ کرتا ہوں، میں اللہ تمہیں نصیحت بھی کرتا ہوں، وصیت بھی کرتا ہوں، ان اتقوا اللہ، تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ تقوی۔ تقوی کی معنی گناہوں سے بچنا سیکھو۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا
پہلے والے گناہ، اس گناہ کے بچنے کی محنت سے پہلے والے گناہ میں اللہ معاف کر دوں۔ کتنی مہربانی ہے اس مالک کی۔ آپ ایک گناہ سے بچ رہے ہیں، پہلے جو گناہ کر چکے ہیں اللہ اس گناہ کے بچنے کی برکت سے پہلے والے گناہ بھی معاف کر دوں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، فرمایا جو بندہ تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ان کے اجر اور ثواب کو اور بڑھا دوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا میں اللہ ان کے مشکل وقتوں کے اندر مددگار بنوں گا۔ ہر انسان کے اوپر مشکل کوئی نہ کوئی تو آیا ہی کرتی ہے، اللہ فرماتے ہیں گناہ سے بچنے کی کوشش تم کرو، مصیبت سے نکالنا میرا کام۔ ایک مقام پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، یہ سارا میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا یجعل لہ فرقانا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو فراست عطا کروں گا۔ فراست ایسی ہوگی کہ حق اور باطل کو پہچان لے گا، سچ اور جھوٹ کو پہچان لے گا۔ لوگ بھلے قسمیں کھا رہے ہوں مگر اللہ ایسی فراست عطا کر دے گا کہ دل اس کا حقیقت کو پرکھ لے گا، سمجھ لے گا، پہچان لے گا۔ جس کو آج کل دنیا غیب کہتی ہے، یہ تو غیب جانتا ہے، غیب جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کو فراست عطا فرماتے ہیں تقویٰ کی برکت سے، جو بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے فراست عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہہ دو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہیں سے رزق عطا کرے گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقویٰ خالی اختیار کرو، دیکھو وہ مالک الملک کتنی بڑی مہربانیاں تمہارے اوپر کرتے ہیں۔ تقویٰ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ رمضان المبارک میں یہ جو روزہ ملا اس میں گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ بس گناہوں سے جو بچ گیا روزے کا مقصد اس نے حاصل کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو میں اللہ وہیں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہے پیشاب کرنے کے لیے باہر چلا۔ آج کل کے دور میں ہر کمرے کے اندر اٹیچ باتھ، پکے باتھ روم۔ پرانے دور میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، جنگلات میں نکل جاتے تھے جھاڑیوں کی سائڈ لے کر، وہیں پہ قضائے حاجت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی پیشاب کرنے کے لیے ایک سائڈ میں نکلا اور وہیں پہ وہ پیشاب کرنے لگا تو اچانک وہیں ایک سوراخ تھا، اسی سوراخ میں سے چوہا نکلا۔ اس چوہے کے منہ کے اندر درہم تھا، وہ درہم لا کر اس صحابی کے برابر میں رکھ دیا۔ صحابی بیٹا پیشاب کر رہا ہے، حدیث کی بات بتا رہا ہوں، ہوائی بات نہیں۔ کہہ دو اب صحابی بیٹا پیشاب کر رہا ہے، چوہا دوبارہ گیا، دوسرا درہم لا کر وہیں پہ رکھ دیا۔ پھر چوہا گیا، تیسرا درہم لے آیا، چوتھا درہم لے آیا، پانچواں، چھٹا، 16 درہم چوہا
اسی بل سے سوراخ سے نکال کر باہر رکھے اور وہیں بیٹھ گیا۔ صحابی پیشاب سے فارغ ہوئے، یہ منظر پورا دیکھ رہے تھے، اب سوچ رہے تھے ان درہموں کا، ان چوہوں کا کیا واسطہ، چوہے بیچارے ان درہموں کو کیا کریں گے، یہ تو میرے کام کی چیز ہے، میں انہیں لے جاؤں۔ 16 کے 16 درہم صحابی نے اٹھائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام کی عادت شریفہ تھی، جب کوئی نیا واقعہ پیش آتا سب سے پہلے پیغمبر کریم علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہو کر اس سے حقیقت حال معلوم کرتے، اللہ کے رسول اس مسئلے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں صحابی حاضر ہوا، عرض کرتا اللہ کے رسول پیشاب کر رہا تھا، چوہے نے 16 درہم باہر نکال کر رکھے، میں وہ اٹھا کر لے آیا ہوں، اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے تمہیں اپنی طرف سے رزق عطا کیا، جاؤ استعمال کرو۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ انہیں بلوں سے رزق عطا کرتے ہیں، مال عطا کرتے ہیں، اور جب انسان گناہوں سے نہیں بچتا تو یہی پیسے، یہی مال پھر بلوں پہ لگتا ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل۔ اگر تقوی اختیار کریں گے ان بلوں سے اللہ ہمیں رزق عطا کرے گا، اور اگر تقوی اختیار نہیں کریں گے تو ہمارا جمع کیا ہوا مال وہ بھی ان بلوں پہ ہی لگ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر تقوی پیدا فرمائے۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تقوی اختیار کرو گے، اس تقوی کی برکت سے دشمنوں کے مکر و فریب بھی تیرے اوپر نہیں چلنے دوں گا۔ ہر جگہ پر دشمن تو ہوتے ہی ہیں، ہر کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی دشمن تو ہوتا ہے، اور دشمن ہر وقت نقصان پہنچانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بندہ تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت دشمنوں کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتے ہیں جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اس کو متقی کہتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت میں انجام ایسے ہی متقی لوگوں کا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، سن لو وہ مالک الملک بھی متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ متقی کس کو بولتے ہیں؟ بولو گناہوں سے بچنا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ فرماتے ہیں اگر کسی بستی والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس بستی کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتوں کے ڈھیر میں اللہ نازل کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ بستی والے سارے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ دیکھو ایک جائز چیز تھی، حلال چیز تھی، پاک چیز تھی، مگر روزے کی وجہ سے عارضی طور پر ہم اس سے رکے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، اب زندگی بھر جن چیزوں سے مالک نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، یہی ہے روزے کا اصل مقصد۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنی اسی مسجد کے لیے کبھی کبھی چندہ کیا کرتے ہیں، بابرکت مہینہ ہے اور بابرکت موقع ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب دوسرے مہینوں کے بہ نسبت زیادہ ہے، تو اس لیے آپ ساتھیوں کے لیے بھی یہ موقع غنیمت ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ ہر صف میں سے دو ساتھی کھڑے ہو جائیں، اپنی اسی مسجد کے لیے چندہ جمع فرمائیں۔